بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اتنے سارے لوگ جب آپ سے محبت کریں، آپ کے لیے خیر خواہی چاہیں اور آپ کے لیے دعا کریں تو بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ایک عادت جو خاص مجھے اللہ کی بلیسنگ لگتی ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں خوش گمان رہتا ہوں اور ان کے لیے اچھا سوچتا ہوں. لائک مسجد، اب چونکہ میں ٹارگیٹ کر کے مسجد جاتا ہوں اور وہاں جو لوگ ریگولر آتے ہیں میں دل سے ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کی عزت کرتا ہوں. بہت عرصہ، یعنی جب ہم سبزہ زار میں تھے یا اس سے پہلے اقبال ٹاؤن میں، تو عام طور پہ گئے، نماز پڑھی اور نکل آئے، تو کبھی ملنے کا من بھی نہیں کرتا تھا. اب چونکہ یہاں مستقل رہائش اور گھر ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ نماز کے بعد کچھ لوگوں سے سلام دعا ہو جائے. تلاوت کے دوران کچھ لوگوں سے دوستی ہو گئی ہے، تو یہ ایک اضافی. اچھا، اس سارے میں ایک حدیث تھی جس نے میری بہت مدد کی، اور یہ جو حدیث تھی اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تم کسی آدمی کو مسجد میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. عام طور پہ ہم لوگوں پہ غصہ ہونے میں ہم کو بہت جلدی ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے بارے میں بدگمان بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت شاندار دلیل ہے جو انسانی سطح پہ تعلقات کو بہت اچھا کر دیتی ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کے میاں یا بیٹے بھی اس معاملے میں باقاعدہ ہیں تو خوش ہوا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں. یہ جو عورتوں کا ہے نا، ذرا سا معاملہ ناراضگی کا ہوا تو اٹھا کے منہ پہ مینا دے مارتے ہیں، تانا دے مارتے ہیں، بڑا وڈا نمازی بڑے پھردا ہے. تو نمازی انسان ہی ہوتا ہے نا، اسے غصہ بھی آتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو اللہ تو منہ پہ پلٹا کے نہیں مارتا، انسانوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اس سے جو ورکنگ ریلیشن شپ زندگی کا وہ ٹھیک رہتا ہے. اچھا، مجھے یہ یاد اس لیے آیا کہ آج صبح جب میں نیچے اپنے ٹی وی لانج میں پہنچا اور ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی تو میری اہلیہ نے کہا کہ آپ سے 5 منٹ چاہیے. پھر انہوں نے ہماری بیٹی کو بلایا، اس کے بھی ایگزام ختم ہوئے سیکنڈ ایئر کے پروف کے. تو انہوں نے کہا کہ اب تم دونوں بیٹھو اور میری بات کو دھیان سے سنیں. اچھا، پھر انہوں نے بیٹی سے جو بات کہنی شروع کی، میں آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ اتنی سیریسلی. انہوں نے کہا بیٹا 3 سوال میں نے تم سے کرنے اور سوالوں کا جواب مجھے نہیں چاہیے. انفیکٹ میں اس کے ذریعے اپنا کنسرن تم تک پہنچانا چاہ رہی ہوں. پہلا سوال یہ کہ اگر مجھے اور تمہارے بابا کو اچانک کچھ ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ اچھا، بچی ایک دم ہکا بکا ہو گئی، اور ظاہر ہے یہ کو آسان تو نہیں ہوتا کہ اس بات کا کیا جواب دیے. پھر دوسرا اس نے پوچھا کہ توکل کیا ہے؟ تو توکل کا اس نے کوئی جواب دیا تو میں نے بھی پھر آگے اس میں ایڈ کیا کہ توکل یہ ہے کہ اللہ پہ بندہ پورا بھروسہ کرتا ہے لیکن اپنے اونٹ یا گھوڑے کا گوڈے گٹے باندھ کے. یعنی اگر زندگی میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کے لیے کرنا پڑے گا، پھر اللہ پہ توکل کریں گے کہ مجھے اور آگے لے جائیں اور کامیابی دیں اور عزت دیں اور حفاظت سے رکھیں. اچھا، پھر تیسرا اس نے کہا کہ تم اپنے گھر کو، رشتوں کو مینج کیسے کرو گے اور جو چیزیں نہیں آتی ان کو کیسے سیکھو گے. میری بیٹی کو پراٹھے بنانے آ گئے ماشاءاللہ. وہ ہماری چھوٹی بیٹی کو وہ پراٹھے بنا کے کھلاتی ہے. اس طرح جب دوپہر میں وقت آتا ہے اسٹاف کو اگر وہ گھر پہ ہو تو وہ چپاتی بنا دیتی ہے. انفیکٹ دھیرے دھیرے اس نے اہلیہ نے اس کو کام سکھائے، یعنی انوالو کیا ہے اور ان کی امپورٹنس بھی بتائی ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے تمہارا سارے کام ایک طرف، تمہاری ڈگری ایک طرف، اگر تمہاری نماز نہیں ہوتی تو میرے لیے تو بالکل سب زیرو ہے. اچھا، ہم یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ قیامت والے دن بھی جو سب سے پہلا سوال ہے نمازوں کے بارے میں ہونا ہے، اور اس وقت جو اس پہ پکڑا جائے گا نہیں، اس کے پاس جواب ہوگا تو تب تو وہ پڑھ کے کہیں اس خامی، کمی، کوتاہی کو دور بھی نہیں کرے گا. ماں باپ کو جو اپنے بچوں سے چاہیے ہوتا ہے ہم کھل کے وہ بات ان تک کمیونیکیٹ بھی نہیں کرتے. اب بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی اپنے بچوں سے، اپنے پیاروں سے یہ کہا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یہ مسند احمد میں ہے اور اسے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص انہوں نے روایت کیا. کہا کہ اللہ کے رسول
منبر پہ آئے اور آ کے کہا کہ جو شخص اپنی نمازوں کی دیکھ بھال کرے گا تو اس کے لیے وہ قیامت والے دن دلیل اور روشنی بنے گی اور باعث نجات ہوں گی، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ نہ روشنی بنے گی، نہ دلیل بنے گی، اور نہ ہی نجات کا سامنا اور نجات کا وہ باعث بنے گی۔ اچھا، اسی طور پہ ایک میں نے اور پڑھی، یہ مسلم میں تھی، اور ربیہ بن کعب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ تو ایک روز اللہ کے رسول سے خوش ہوئے، کہا کہ ربیہ تمہیں کیا چاہیے، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے یہ بات بڑی شاندار، بڑا عمدہ مطالبہ تھا اور خواہش تھی، تو آپ نے مسکرا کے اسے دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم نمازوں سے میری مدد کرو، یعنی اپنی نمازوں کی پابندی، خوبصورتی، بہترین انداز میں ان کو ادا کرو، تو یوں میری مدد ہوگی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ وہاں رکھنے میں، چونکہ اگر یہ تمہارے پاس بنیادی اثاثہ نہیں ہوگا تو تم کیسے وہاں میرے ساتھ آ سکو گے۔ تو جن جن والدین کو اپنے بچوں کا ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چاہیے، انفیکٹ ان کی ڈگری کام نہیں آئے گی، نہ ان کی خوبصورتی، نہ ان کا 6 فٹ کا ہونا، نہ ان کے اچھے رشتے ہونا، نہ ان کے 6-7 بچے ہونا، یہ ککھ کام نہیں آئے گا۔ یہ تو یہاں کی چیزیں یہیں کی یہیں رہ جانی ہیں۔ تو انفیکٹ جتنے رشتے بھی ہمارے ہیں ان سے آپ کو ضرور کھل کے بتانا چاہیے کہ آپ زندگی میں نمک مرچ کتنے لیتے ہیں، تو یہ بھی بتانا چاہیے کہ دنیا میں کون سی چیز ہے جو اہم ترین ہے، فائدہ جس کا اینڈ پہ ہوگا، اور یہ کہتے ہوئے آپ کو کرنا بھی تو ہوگا نا، اور پھر ہی آپ ان کی زندگی میں اس بات کو پہنچا سکو گے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ پولیسسٹک اووریز آج کی بچیوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، جس کے بارے میں نہ تو وہ کسی سے مشورہ لے سکتی ہیں، نہ خود ہاسپٹل جا سکتی ہیں، جن کی وجہ سے پی سی او کا ان کو مستقل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناز ہربز اس موقع پہ ان بچیوں کے لیے ایک خاص تحفہ لے کے آئے ہیں، یہ ہے پی سی او ٹی۔ اس نے ہزاروں بچیوں کی زندگی کو آسان کیا۔ نہ صرف پی سی او ٹی دن میں 2 دفعہ لینی ہوتی ہے، یہ پی سی او اور پی سی او ڈی دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر نوشین کی بنائی ہوئی ریکمینڈڈ ناز ہربز کا یہ تحفہ خاص ان بیٹیوں کے لیے کہ جو زندگی کے اتنے بڑے مسئلے سے دوچار ہیں اور انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اچھی صحت، اچھا طرز زندگی آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ 100% ہربل اور آرگینک پی سی او ٹی منگوانے کے لیے نیچے دیے ہوئے نمبروں پہ رابطہ کیجیے۔